نہ صرف یہ کہ پنجاب تک بلکہ پورا برِ صغیر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی فیضان سے بھرا ہوا ہے، اور آپ کے فیض کو سمجھنے کے لیے استاذ کو دیکھتے ہیں، شیخ کو دیکھتے ہیں، شاگردوں کو دیکھتے ہیں، مریدوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ جیسے سیرت کے باب میں کسی بندے نے یہ بات کہی تھی کہ کسی بندے کی سیرت، عظمت اور شان کو دیکھنے کے لیے اس کے دشمنوں کو دیکھو کیسے۔ جس کے دشمن بڑے ہوں گے وہ خود بھی بڑا ہوگا۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کہا کہ موسیٰ کا فرعون تو غرق ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، یعنی آخری سانسیں تھیں تو وہ مان گیا، زبان سے اظہار بھی کر دیا، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے جو آخری سانسیں تھیں تو گردن کاٹی جا رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا عبداللہ بن مسعود کو کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب گردنیں بڑی ہوگی تو میری گردن اونچی نظر آئے۔ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کا جو دور مبارک ہے، اب 400 ہجری میں پیدا ہوئے، افغانستان کے ایک شہر غزنی میں، اور اس کے ایک محلے کہہ لیں یا گاؤں کہہ لیں اجمیر میں، اور آپ کا زندگی مبارک کا جو پورا سفر ہے اس کا جو اختتام ہے وہ لاہور کے اندر ہوا 467 ہجری کے اندر۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مرشد کی بات بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ کے مرشد ہیں ابو الفضل محمد بن حسین خطلی یا خطلی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے میں آپ کی خدمت میں بڑے بڑے مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، یہاں تک کہ 100 افراد سے انتصاب فیض کیا جاتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ آپ کے پیروں کی تعداد 100 ہے۔ کتنی؟ 100۔ اور جو 100واں پیر تھا اس کے بعد تو کسی اور پیر کے پاس جانے کی آپ نے ضرورت محسوس ان کا تذکرہ میں کر رہا ہوں جو آپ نے اپنی کتاب شریف میں کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ 3 باتیں ان کی لکھی اور ان 3 باتوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ جس کے مرشد کی معرفت کا یہ عالم ہے، جس کے شیخ کی معرفت کا یہ عالم ہے، جس کے شیخ کی سوچ اتنی الفا ہے تو مرید کی سوچ بھی تو اتنی اعلیٰ ہی ہوگی، کیونکہ لوگوں کا جو تعارف ہے وہ دوست ہوتے ہیں۔ آپ کسی بندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیسا ہے تو اس کو دوست چیک کریں، جس درجے کے جس لیول کے دوست اسی طرح کا وہ خود بندہ ہوگا۔ میں طریقت میں آپ کا مبتدی، آپ تفسیر اور حدیث کے معلم تھے، تصوف میں مکتبہ جنید سے منسلک تھے، اپنے مرشد کی بات کر رہے ہیں۔ حسری کے مرید اور ان کے واقف اسرار تھے ابو عمر قزوینی اور ابو الحسن بن ثعلبہ کے ہمسر تھے 60 برس تک۔ یہ دیکھیے کتنے سال؟ 60 سال۔ پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں، پھر 60 سال کی بات عرض کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں بڑا مقام حاصل کروں، میرے پاس ذرا مال و اسباب ہو، میری کوئی توڑ شوق ہو، میرا کوئی مقام ہو، میرا چہرہ بڑا ہو، جی میرا نام بڑا ہو، تو ہم اسی سرکل میں، اسی چکر میں اپنی تھوڑی زندگی پار کر دیتے ہیں، جی اسی جستجو میں، اسی کوشش میں اس کو پانے
اپنی قیمتی زندگی جو ہے وہ ہیرو جیسی سانسیں جو ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہو سکتی اس کی قیمت ٹھیکریاں بنا دی ہم نے. یہ سکے چند سکے جو ہمارے پاس رہنے والے ہمارے پاس نہیں رہنے والے وہ تو پتہ نہیں کس وقت لوگ نکل جائیں گے. 60 برس تک میرے مرشد نے ازلت نشینی دنیا سے روپوش رہے. 60 سال آپ کے مرشد دنیا سے روپوش رہے اور فرمایا آپ کی زندگی کا اکثر وقت لگام پہاڑ کی چوٹی پر گزرا. عمر دراز پائی. آپ کی کرامات روایات اور براہین بے شمار ہے. اہل تصوف کے لباس اور رسوم سے متنفر تھے. یہ جو رسمی دینی مریدیت سے وہ متنفر تھی اور اہل نظم کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے. میں نے آپ سے زیادہ تجربے والا آدمی نہیں دیکھا. اپنے مرشد کے بارے میں داتا میں جویری کہتے ہیں کہ لگام پہاڑ کی چوٹی پر ساری زندگی گزار دی لیکن روح کا یہ عالم ہے, دبدبے کا یہ عالم ہے کہ کوئی اونچی سانس بھی نہیں لیتا آپ کی بات میں. اچھا روح کو ہوتا کس کا ہے؟ روح کس بندے کا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مسیر کے درمی مسیرہ کا شہر, ایک ماہ کی مسافر تک اللہ نے رسول اللہ کا روح ڈال دیا. جو نبی پاک کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے آتا تو بندہ تو جب حضور کے قریب ہوتا ایک مہینے کی مسافر کے اندر سرکل کے اندر آتا اس پر حضور کا روح جاری ہوتا. جو فرماتے اللہ نے میری نصرت کو صرف روح مسیرہ کا شان, ایک مہینے کی مسافر تک تقریب طرف آئے گا میرا روح بتاس پر ڈال دے گا. اور داتا صاحب فرماتے میرے مرشد کا روح پڑا تھا اور ایسا روح تھا اور یہ اسی کا روح ہوتا ہے جو نائب مصطفیٰ جو نائب رسول ہے اس کا روح ہوتا ہے. اور کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ الدنیا یوم انا فیہا صوم, دنیا ایک دن کا نام ہے اور اس میں نے روزہ رکھا ہوا. دنیا ایک دن کا نام ہے اور میں اس دن میں کس حال میں ہوں, روزہ رکھا ہوا. جتنی مرضی چیزیں پڑھی ہیں روزہ کیا پڑھا ہے کہ وہ روزہ دار جو اس میں ضرورت نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, لہٰذا اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے مرشد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کو وضو کرا رہا تھا. میں اپنے مرشد کو کیا کرا رہا تھا؟ وضو کرا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ جو ہم عذاب پیدا ہوئے ہیں, غلام تو نہیں پیدا ہوئے, تو یہ جو ہم کرامتوں کے چکر میں ان پیروں کی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم ان کو غلام بنے رہتے ہیں. کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ بات گزری تھی, میرے مرشد نے کہا عزیز من تیرے دل کی کیفیت میں نے جان لی, تو مجھے حضور تو مجھے کرارا دل میں کیا سوچ رہا ہے میں جانتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی حاجب جگہ پر اپنا قائم کرتا ہے, حاجب سمجھتے یہ آنکھیں بند کرے, یہ جو آنکھوں کی یہ جو پردے یہ حجاب ہے, اور جب حجاب ہو جائے کوئی شے نظر نہیں آتی. فرمایا جس بندے کو کوئی شے اللہ کی معرفت نہ ہو, اللہ کا پتہ نہ ہو, دنیا کا پتہ نہ ہو, شریعت کا پتہ, اس پر اللہ کرم کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بندے کی خدمت میں بھیج دیتا ہے. جب تو یہ مان رہا ہے کہ سارا کچھ تقدیر کے تحت ہے تو تم مجھے وضو ایسے نہیں کرا رہا, اللہ نے مجھے وضو کرانے کے لیے بھیجا ہے. دل کی کیفیت کو اسی وقت مختلف ہوئے اور فرمایا کہ حق تعالیٰ چاہتے کسی حاجت زدہ کو تخت و تاج سے سرفراز کرے, اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتے اور اپنے کسی دوست کی خدمت اس کے سپرد کرتے تاکہ یہ خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات اپنے مرشد کی بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے مجھے مرشد نے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ,
ہندوستان آنے کا مجھے مرشد نے کو فرمایا، علاقہ میرا افغانستان ہے، میرے عزیز رشتے دار بہن بھائی وغیرہ ہے، اور صاحب حیثیت تھے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہاں کوئی مرلہ نہیں تھا، کوئی شاہ نہیں تھی، جائیداد نہیں تھی، بے شمار جائیداد ہے، دولت ہے، مال ہے، اس کے باوجود اللہ والوں کی خدمت میں رہے اور 100 بندے کی خدمت کی، 100 بندے کی خدمت میں تھے، تو کہتے اس حال میں کہ میرے مرشد کا سر میری گود میں تھا اور وہ آخری سانسیں گر رہے تھے، آپ کا سر میری گوش میں تھا، میں اپنے دل میں بتقاضۂ بشریت اپنے دوست کی طرف سے سخت کبیدہ خاطر تھا، پریشان تھا کہ میرے مرشد ہیں، میرے دوست ہیں، جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اعتقادی مسئلہ بتاتا ہوں۔ کون سا مسئلہ؟ اعتقادی مسئلہ۔ آج مجھے بڑا سوشل میڈیا سے اس کا تعلق ہوا، میرے ساتھ بتا مجھے روز میسج کرتا ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھتا ہے، مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں، اس میں جو آپ کے لیے بھی سبق ہے، کہتا میں کٹر بریلوی ہوں، سنی ہوں، لیکن مسجد ہمارے سامنے دیوبند کی ہے، تو میں چونکہ محلہ ہمارا وہ ہے، گھر قریب ہے، تو وہاں بڑے سخت قسم کے لوگ بھی ہیں، تو میں بیٹھا ہوتا ہوں، یہ جو ڈھول والے ہیں نا، دراصل پولس جو ہے کہ لوگ ڈھول باجے اور یہ چادریں لے کر جاتے ہیں، پگڑے مارتے ہیں، کہتا میں اس سے بڑھاتا ہوں، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا میں نے کہا دادا صاحب کی تاریخ ہے یہ کشف المحدود، ایسے 1000 سال پہلے اس میں کسی ڈھول باجے کا ذکر ہے، اور تمہیں کس چیز کا حوالہ دیا جائے کہ صاحب بازار ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ سب حجتی اور کیا ہے لوگوں نے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ رب چادر لے کر جا رہے ہیں، اور میں تو 14-15 سال لوٹ رہا ہوں، اس چادر کا ایک ڈرامہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پیسے ڈالتے ہیں، یہ چادر لے کے جانے والا کا پورا گرم ہوتا ہے، رستے میں پیسے نکالتے جاتے ہیں، پگڑا چلتا جاتا ہے، ڈھول والے کو بھی دیتے جاتے ہیں، اپنی بھی جیب گرم کرتے ہیں، اینڈ میں جا کے چادر لے کے وہاں تماشا لگاتے ہیں۔ حضرت دادا نجوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے، یہ آپ کی تربیت ہی نہیں ہے، آپ کی کتاب، آپ کے مرشد آپ کو گھر میں اعتقادی بات بتاؤ، اعتقادی بات کیا ہوتی ہے؟ سنی ہے، بریلوی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، 11ویں کا ختم بناتے ہیں، ملاد شریف بناتے ہیں، یہ اعتقادی بات ہے جی، یہ اعتقادی بات ہے۔ رسول اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، یہ اعتقادی بات ہے۔ اب سنیے ذرا، ایک صوفی اپنے مرید کو کہتا ہے میں تجھے اعتقادی بات بتاؤں، میں عقیدے کی بات بتاؤں، اور سنیے ذرا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک اعتقادی مسئلہ بتاتا ہوں، جس پر کار بند ہوتا تو ہر رنگ تکلیف سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو مل جائے تو بندے کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ یاد رکھو ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر حال میں، ہر مقام، یہ چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی نے اس زمانے کے بڑے صوفی کو یہ بات بتائی، اس لیے میں اس میں ٹائم لگ رہا ہوں۔ ہر حال میں، ہر مقام پر نیک و بد، یہی بندے آپ کے بڑے موافق ہیں، اچھے لگتے ہیں، وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں جی۔ کئی بندوں سے طبیعت ملتی ہے، کئی بندے ویسے چڑچڑے سے ہوتے ہیں، کسی کی ترغیب پر کسی کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی طبیعت کے لوگ ہیں۔ کوئی آپ کو آگے ہو کے ملتا ہے، کوئی پیچھے دیکھ رہے ہیں، کون ہے؟ ہر قسم کے لوگ، موافق بھی مخالف بھی، اور موافقوں اور مخالفوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں۔ صاحب کہتے ہیں میرے بچے نے کہا کوئی بندہ آپ مہربانی کر کے نا
یہ مائک ایکسپائر ہو گئے تو مسجد کے لیے اللہ کے نام پر ایک مائک لے کے نا مسجد کو ڈونیٹ کرنا. ایکسپائر مائک کو استعمال کرنا گناہ ہے. ایکسپائر دوائی استعمال کرنا گناہ ہے. اسی طرح ایکسپائر مائک مسجد والے کی ذمہ داری ہے نا کہ یہ چیزیں سیٹ رکھیں. کیونکہ ہر مقام پر ہر حال میں ایک قد رکھ کر عزت کی طرف سے ہے. جو تیرا مخالف ہے اس کا کیا کردار ہو, جو تیرا محب ہے اس کا کیا کردار ہو. بندے کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے پیدا کیے. اچھے برے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. لہذا اچھے کی تعریف اور برے کی گلہ نہ کر. ان کو ان کی مزاج اور طبیعت پر چھوڑ دے. ان سے لڑائی اور مخاصمت کو جیتا خاطر نہ ہو کہ یار اس بندے نے میرے خلاف کیا کیا. یہ بندہ بڑی بڑی تعریفیں کرتا ہے. کیا تعریفوں کی طرف نہ جانا اور اس طرف ناراضگی اور خرابے بندے کی طرف ہے. تیرا اپنا تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا, تجھے کسی طرح بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اسی بات ہے. مرشد نے کہا کہ کسی کے کام سے عزل مخاصمت کبیرہ خاطر نہ ہونا, یعنی کسی کی ناراضگی اور لڑائی کی پرواہ نہ کرنا, اپنا کام جاری رکھنا. اس کے علاوہ اور کوئی وصیت نہ فرمائی اور جان کا حق ہو گئے. یہ ہے حضرت داتا صاحب کے مرشد کی بات. جی یہ مرشد نے 3 باتیں میں نے آپ کو عرض کی. پہلی بات کہ مرشد اتنا بڑا ہو کر 60 سال تک لگام پہاڑی کی چوٹی پر رہا, اس کے باوجود اس کا روڈ کا دبا تھا اور وہ رسمی موسمی تینوں کے سخت خلاف تھے. اور داتا صاحب نے بھی اس کشف المحجوب میں اس صوفیوں کی 3 قسمیں کی. کتنی قسمیں؟ ایک صوفی, ایک متصوف, ایک مستصوف. صوفی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو واصل اللہ ہوتا ہے, اصل اللہ کا بندہ ہوتا ہے. دوسرا متصوف, جو صوفیوں کے طریقے پر چلتا ہے تاکہ وہ بھی صوفی بن جائے. یہ صوفیوں کی رسم, صوفیوں کا طریقہ, صوفیوں کی سنت کو اختیار کرتا ہے تاکہ وہ بھی واصل اللہ ہو جائے. اور تیسری قسم مستصوف, یہ صوفیوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرے کہ لوگوں کی جیبیں خالی کرے. آپ کو پتہ ہے یہ بھیڑیا ہے. کیا ہے؟ ایک بھیڑیا بکریوں کے واڑے میں اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا یہ مستصوف کرتا ہے. لوگ اس کی عزت کر رہے تھے اور یہ لوگوں کو لوٹنا ہوتا ہے. اس کی نیت میں اللہ نہیں, یہ اللہ والوں کے طریقے پر نہیں, بس لوگوں کو اسی طریقے سے متاثر کرنا چاہتا تھا کہ بندے متاثر ہو گئے اور میری فکر کو سنت جاری رکھی. آپ فرماتے ہیں میرے اس دور میں, آج کے دور میں, میرے دور میں, یہ 1000 سال پہلے کا بابا کہہ رہا ہے, آج دیکھو کیا حالات ہوتا. آپ فرماتے ہیں میرے اس دور میں منافقت کا دور ہے, تباہی کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے. ہر گاؤں میں ہر طرف مستصوف بیٹھے ہوئے جو لوگوں کی جیبوں پر ان کی نظر ہے, لوگوں کے دلوں پر ان کا دھیان ہی نہیں. کیوں کہا یہ بات؟ آپ مرشد ایسا تھا نا, مرشد کامل تھا نا, مرشد نے سبق سکھایا ہے. اور یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی جو دور مبارک میں آپ کی خدمات ہے, علامہ اقبال نے کہا سید اجمیر مخدوم امت کہ امتوں کا قوموں کا مخدوم ہے دادا دوسری جوڑی. خاک پنجاب از دم و زندہ گشت, پنجاب کی سرزمین اس کے دم سے زندہ ہو گئی ہے. اور ان کا مقام کیا؟ ایک وہ شخص جس نے 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا. کتنے بندے کو؟ 90 لاکھ. کوئی میں اگلے دن میں یہ اس مسجد میں گیا, وہاں کا پروگرام تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اہل سنت کی نمائندگی کریں, کوئی پروگرام تھا ان کا. میں چلا گیا. میں 17 سال میں پہلی دفعہ وادیوں کی مسجد کے اندر گیا. تو وہاں جو میری
وہ وقف کا میں نے بیان کہ میں نے ان سے ایک بات کی، ان کے جب مدینہ مسجد میں پڑھا کے آپ نے مسجد کے پاس سے گزر کر ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں 100 جب دوسری بار یہی ہوا کہ آپ کا حکم یہی کہہ رہا ہے کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ کون ہے؟ جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ داتا کو ماننے والا ہے۔ کوئی ایک بندہ نہیں مانتا تو ہماری کو زبردستی پڑی ہے کہ اس کو ضرور بنائے کہ مان پائے داتا کو 90 لاکھ پڑھتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شخص جو حضرت غوث اعظم کا مرید تھا، غوث اعظم کی تربیت یافتہ تھا، غوث اعظم اشارہ کرتے ہیں کہ ہندوستان چلے جاؤ لیکن وہاں لاہور میں ایک اللہ کا شیر ہے اس کا خیال رکھنا، وہ سیدھا آتا ہی اللہ کے شیر کی بات کرتے ہیں اور وہاں قبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ 40 دن وہاں مراقبہ کیا، وہ چلا کے 40 دن، اور 40 دن جب باہر نکلنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاتے، مجھے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ 6 ماہ بیٹھے، کتنے 6 مہینے بیٹھے، آدھا سال بیٹھے، اور 6 ماہ کے بعد اجازت دی مرشد نے اب جاؤ، اب تو کامل ہو گیا ہے۔ اس شخص نے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اس نے ان کے وصال کے کئی 100 سال بعد یہ بات کی، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما۔ وہ ادھر میرے برادری کے عزیز رشتہ دار تھے، شفیق سرونی صاحب میرے رشتہ دار تھے، میں نے بتایا تو میرے رشتہ دار، وہ بات مجھے دوسرے نے بتایا کہ اس بات کی جسٹیفکیشن دیتا رہا کہ داتا اللہ ہی ہے، داتا اللہ ہی ہے۔ تم کیا جسٹیفکیشن دے سکتے؟ بھائی جسٹیفکیشن دی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ داتا صاحب نے تو اپنی کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ مجھے داتا کہو، مجھے گنج بخش کہو، انہوں نے تو اپنے عاجزی کا انکساری کا اظہار کیا ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو کم کر کہا ہے، عاجزی کی ہے، اور ان کا یہی بنتا تھا۔ لیکن وہ بندہ جس کو وہ دولت ملی، جس دولت کے ساتھ اس نے 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا ہے، کتنے بندوں کو؟ 90 لاکھ۔ وہ مان رہا ہے کہ داتا صاحب ہے، وہ مان رہا ہے کون ہے؟ اگلا بندے کی بات کرتے ہیں، بابا فرید الدین ابن شکر پاک مکر شریف، ابھی بھی ٹپا فرید موجود ہے دادا صاحب کے قدموں کی طرف۔ یہ پہاڑیاں تھیں، یہاں جنگل تھا، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تو بابا فرید گنج شکر جب دادا صاحب کی مزار پر آتے تھے تو ٹپا فرید پر آ کر وہاں ٹھہرتے، وہاں سے وضو کرتے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تاریخ ہوا ہے کہ آپ 2 ٹانگوں پر چل کر نہیں جاتے تھے بلکہ چھپائے بن کر داتا صاحب جاتے تھے۔ ٹپا فرید سے داتا صاحب کا پنڈا ہے، فاصلہ ہے 1 فرلانگ بنتا ہے، 1 فرلانگ تک بابا فرید الدین گنج شکر، یعنی کو عام بندہ نہیں ہے، وہ بھی اس میں لاکھوں کی تعداد میں اس نے بھی ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ وہ ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرشد ہے، محبوب الہی دہلوی کے مرشد گرامی ہے، وہ ہے جو صادق قلعہ کے ماموں ہے، وہ ہے جو اولیاء کی جماعت کے سردار ہے۔ تو جو ولیوں کی جماعت کا سردار ہے وہ میرے داتا کی بارگاہ میں چھپایا بن کے حاضر ہوتا ہے۔ تم نہ مانو یا کوئی بھی نہ مانے، تم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا وہ بندے تھے تو فرشتے تھے، دادا صاحب انسان تھے۔ جی آپ اپنے دانش میں مدینہ شریف کے علاوہ کوئی ایک جگہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ مدینہ پاک کے علاوہ کوئی ایک جگہ بتا سکتے ہیں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یا 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کے بندگی اور عبادت جاری رہے؟
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو داتا گنگس کی دیوی کا مزار مبارک ہے سبحان اللہ. جہاں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، میرے مرشد اکثر اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ 38 کروڑ سالانہ داتا رحمۃ اللہ علیہ کے گلوں سے نکلتا ہے. کتنا؟ 38 کروڑ. 38 کروڑ. 2 کروڑ 40 لاکھ مہینہ بنتا ہے. جناب کتنی کمائی کرتے ہیں؟ اور وہ بابا 1000 سال سے چلا گیا ہے، ابھی بھی جو اتنا ریونیو دے رہا ہے یہ گلوں کی کمائی ہے، جوتیوں کا ٹھیکہ علاوہ ہے، دیگوں کی کمائی علاوہ ہے، جو پارکنگ روز کے پیسے علاوہ ہے. اور وہ اس کام کے لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. تشریف لائے تھے جب انہوں نے قیام کیا یہاں ٹھہرے، انہوں نے صرف لنگر کی بنیاد رکھی تھی. اور لنگر بھی انہوں نے پیچھے سے نہیں منگوایا کہ اپنے گھر پہ نام بھیجا کہ پیسے بھیج دو میں نے یہاں دے پکانی کر دی. نہیں، وہاں بیٹھ گئے، کوئی دودھ لا رہا ہے، کوئی چاول لا رہا ہے، کوئی روٹی لا رہا ہے. شام سے پہلے سارا بانٹ کے سو جاتے ہیں. وہ پرانی بات سنتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کی جس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا، بھوک ہی رہتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف رکھتے ہیں، آپ اللہ سے عرض کریں اللہ ایک ہی بار سارا کچھ مجھے دے دے. میری کسی بات کہتا کہ لازم آپ کے کھالو پھر مر جائیں کوئی بات خواہش تو نہ رہے. جناب موسیٰ نے بات کر رب العزت میں اس کی درخواست پیش کی. اللہ نے اس کی ساری زندگی کا سارا مال کھانا پینا جو بھی تھا ایک ہی دن میں اس کی پہنچا دیا. جب پہنچا دیا تو وہ کھا رہا، خوب کھایا. جو بچ گیا اس نے سوچا یہ تو خراب ہو جائے گا، اس نے لوگوں کو کہا آؤ بھی کھا لو. اس نے لنگر چلا دیا. اگلے دن پھر لنگر، اگلے دن پھر لنگر. اگر موسیٰ علیہ السلام پورے عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا لنگر چل رہا. انہوں نے بات کی رب العزت میں عرض کیا باتیں خود اس کی قسمت کا سارا کچھ دے دیا تھا، اب تو دنیا کھا رہی ہے یہاں سے. تو اللہ نے کہا موسیٰ نہیں، اس نے اپنی قسمت کا مال میری مخلوق کو دیا. ان کا مال تھا انہوں نے میری مخلوق کو دیا. تو جو اپنا مال میری مخلوق کو دیتا ہے میں کبھی سے بھوکا رہنے. یہی فارمولہ ہے. جتنے بھی صوفی گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ان کے در پر کوئی آئے تو بھوکا نہیں ہو، پیٹ بھر کے جاتا ہے. اور میں کیونکہ 14 سال وہاں رہا ہوں اور ہر جمعے یا ہر ہفتے مجھے وہاں جانے کا شرف ملتا ہے. کبھی نہیں ایسا ہوا ایک دو بار ہوا کی ہوتا القلیل کالمعدوم اکثر بالکل کہ جب لنگر نہ ملا، جب لنگر کوئی پکانے بانٹ رہے ہیں، کوئی کافیاں بانٹ رہے ہیں، کوئی حلوہ بانٹ رہے ہیں، کوئی بریانی بانٹ رہا ہے، کوئی زردہ بانٹ رہا ہے، کوئی روٹی بانٹ رہا ہے. کھانے والے لوگ، کھلانے والے لوگ نام داتا یونیورسٹی کا یہ ہے وہ قرآن کی ہے. فرض کرو گی فرض کرو تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو آج اتنا دن ہے اس مبارک کا، کل دوسرا دن ہے، پرسوں تیسرا دن ہے. یہ 3 دن آپ کو اس مبارک ہوتا ہے. اس کے باوجود جو بدماشی ہے یہ اوقاف والوں کی کہ گلوں پر تو ان کی نظر ہے لیکن ان کے مزاج پر ہونے والی جو خرابیاں ہیں، خرافات ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی پہلے سارے نکال لوگوں کو مٹھ کاٹنے آ گئے. اس کا مطلب ہے یہ ساری بدماشیاں توڑ والی بھی ختم کر سکتے ہیں. لیکن شرم آنی چاہیے جو 2 کروڑ 40 لاکھ روپے مہانہ وہاں سے کھانے والوں، شرم کرو کوئی. اس داتا کی کتاب کو اس کے مزاج پر ہی نافذ کر دو. جو کتاب ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر، وہ ان کے دربار پر ہی نافذ کر دو. اب الحمدللہ جو اچھی بات اس کی تحسین کرنی چاہیے، عورتیں الگ کرتی ہیں، مرد الگ کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. باقاعدہ انہوں نے کوشش کی
عورتوں کو سیپریٹ کر دیا، انٹرنس الگ ہے، ایگزٹ الگ ہے، بیٹھنے کی جگہ الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، اتنا تو کر لیا۔ تو لنگر کا نظم نہیں کیا جا سکتا، وہاں بدماشی ہے، جو جنسی ہے، جو فلمی نہیں کھایا جا سکتا، یہ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ مافیاز جس طرح ملک کو کھا رہے ہیں، اس سے ہمارے بزرگوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ ہم سب یہ بات کہتے ہیں، مطالبہ ہر سال کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بندے کو جو معین الدین کا بھی پیر ہے، جو فرید الدین کا بھی پیر ہے، بر صغیر میں تمام اولیاء کا امام ہے، اور اس کا نام داتا بہن بخش ہے، اس کی کتاب کا مطالعہ